نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ عزیز طلباء و طالبات و محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اور مطالعہ قرآن حکیم کے اس آن لائن کورس سے بالکل اور یقیناً فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ آج ہماری کلاس نمبر 34 ہے۔ ہود علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھ رہے ہیں اور آج 2 مقامات سے کچھ آیات زیادہ ہیں۔ سورہ ہود کی آیات 56 تا 60 ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور سورۃ الشعراء آیات 123 تا 131 کا بھی مطالعہ کریں گے۔ تو یہ 2 سورتوں کی چند آیات ہیں ہود علیہ السلام کے قصے کے تعلق سے، اور بک کے جو صفحات ہیں وہ 108 اور 110 ہیں جو آپ کے پاس موجود ہیں۔ تو آئیے آج کا لیسن تھوڑا سا اس میں کانٹینٹ زیادہ ہے، لیکن مقررہ وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کوشش کریں گے مکمل کر سکیں۔ آئیے آج کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ ہود علیہ السلام کا قصہ ہے۔ مقاصد مطالعہ، مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں۔ نمبر 1، نافرمانی پر حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو کیسے تنبیہ فرمائی، کیسے وارن کیا، ان کو ڈرایا۔ نمبر 2، قوم عاد کے کیا جرائم تھے، ہود علیہ السلام کی قوم عاد۔ نمبر 3، قوم عاد کے نافرمانوں کا کیا انجام ہوا۔ اور نمبر 4، قوم عاد کے فرما بردار لوگوں کا کیا انجام ہوا، اس پر بھی بات ہوگی انشاءاللہ۔ آئیے آج کے درس کو آگے بڑھاتے ہیں اور سورہ ہود کی آیات پہلے اور پھر سورہ شعراء کی آیات اور ترجمہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت آپ کے سامنے سورہ ہود سورت نمبر 11 ہے، آیات 56 اور 57 ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم فإن تولوا فقد ابلغتکم ما ارسلت به الیکم وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ اب ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ۔ انی توکلت علی اللہ، بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، ربی و ربکم، جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، ہر جاندار کی چوٹی اس اللہ کی پکڑ میں ہے، ان ربی، بے شک میرا رب، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ملتا ہے۔ فإن تولوا، پھر اگر تم پھر جاؤ، فقد ابلغتکم، تو یقیناً میں تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا، ما ارسلت به الیکم، جس کے ساتھ میں تمہاری طرف بھیجا گیا، وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي، اور میرا رب تمہارا جانشین بنا دے گا، قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہارے سوا ایک اور قوم کو، وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکو گے، اِنَّ رَبِّي، بے شک میرا رب، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اگلا حصہ درس کا اور آیات ہیں سورہ ہود کی آیات 58، 59 اور 60۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ اس بات پر کہ آپ دہرا رہے ہیں، مجھے پورا یقین ہے الحمدللہ۔ اب ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اس کا ترجمہ ریڈ کلر میں دیکھیے گا، اور جب ہمارا حکم عذاب
آ گیا، یعنی اللہ کے عذاب کا فیصلہ، اور جب ہمارا حکم عذاب آ گیا، نجینا ہودن، ہم نے نجات عطا فرمائی ہود علیہ السلام کو، والذین آمنوا معہ، اور انہیں جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، برحمت منا، اپنی رحمت سے، وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے انہیں شدید عذاب سے نجات عطا فرمائی، وَتِلْكَ عَادٌ، اور یہ قوم عاد کے لوگ ہیں، جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ہر سرکش دشمن کے حکم کی پیروی کی، فَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی، أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، آگاہ ہو جاؤ بے شک قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا، أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ، آگاہ ہو جاؤ قوم عاد کے لیے رحمت سے دوری ہے، قومی ہود، یعنی ہود علیہ السلام کی قوم کے لیے۔ ایک حصہ اور ہے درس کا، آج کے لیسن کا، اور یہ سورۃ الشعراء کی آیات 123 سے 131 آیات چھوٹی چھوٹی ہیں۔ کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بطشتم جبارین فاتقوا اللہ وَأَطِيعُونَ۔ ماشاءاللہ، اب اس کو ہم ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، اذ قال لهم اخوهم ہود، جب ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا، الا تتقون، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے، انی لکم، بے شک میں تمہارے لیے، رسول امین، امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ، بس اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، وَأَطِيعُونَ، اور میری اطاعت کرو، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، میرا اجر تو تمام جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ، کیا تم ہر اونچی جگہ پر بغیر ضرورت کے ایک نشانی یعنی عمارت بناتے ہو، وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، اور تم بڑے بڑے محلات بناتے ہو، لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، گویا تم ہمیشہ زندہ رہو گے، وَإِذَا بَطَشْتُمْ، اور جب تم کسی کی پکڑ کرتے ہو، بطشتم جبارین، تو سخت جابر بن کر پکڑتے ہو، فاتقوا اللہ، بس اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، وَأَطِيعُونَ، اور میری اطاعت کرو۔ جبارین سے جبر کا لفظ آیا، جابر ظلم کرنے والا، سختیاں کرنے والا، اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ جبارین کا لفظ اس مقام پر مخلوق کے لیے آیا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ الجبار تو ایک اللہ تعالیٰ کا نام ہے، وہ تو پھر قوت اور طاقت کا اس میں مفہوم ہے، لیکن جب مخلوق کے لیے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جبار، تو ظلم کرنے والے، جبر کرنے والے، اس طرح کا مفہوم اس میں شامل ہے۔ اب آئیے ان آیات کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 56 سب سے پہلے، انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ ترجمہ، بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، ہر جاندار کی چوٹی اس اللہ کی پکڑ میں ہے، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے۔ اس آیت کی تشریح، حضرت ہود علیہ السلام کا بھروسہ، حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، اسی کا بار بار وہ اظہار کر رہے ہیں، پچھلی کلاس میں بھی بات ہمارے سامنے آئی تھی۔ پیشانی پکڑنے سے مراد چوٹی کا لفظ آیا، ذہن میں رکھیے گا، کسی کو مغلوب کرنا، قبضہ و قدرت میں کرنا،
گویا یہ بتانا مقصود ہے کہ ہر شے مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی قدرت و اختیار میں ہے۔ چوٹی سے مراد کسی کے سر کے بالوں کو کوئی پکڑ لے تو چوٹی بنتی ہے نا، اور وہ جو اس طرح پکڑ لے تو پورے اختیار میں آ جاتا ہے، تو لفظ چوٹی استعمال ہوا، پیشانی اور اس کے بال پھر اس کی پوری چوٹی، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے مغلوب کرنا، کسی کے اوپر قبضہ کر لینا، قدرت میں لے لینا۔ مراد کیا ہے کہ سب پر سارا اختیار کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ ہر ایک کل کس کے اختیار و قبضے قدرت میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ سیدھا راستہ، اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر ملتا ہے، صراط مستقیم پر ملتا ہے۔ صراط مستقیم کے الفاظ کہاں پر آتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ سورۃ الفاتحہ میں۔ پہلے بھی ہم نے بات سمجھی تھی، دوبارہ دہرا رہے ہیں۔ وہ راستہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف لے جاتا ہے، اس سے مراد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، جس سے انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا اور جنت کی نعمتیں حاصل کر سکتا ہے۔ تو سیدھا راستہ وہ کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرے، جو قرآن حکیم نے بتایا، جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں تعلیم عطا فرمائی۔ سورہ ہود کی آیت ہے، آیت نمبر 57، اگلی آیت، فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ اس کا ترجمہ، پھر اگر تم پھر جاؤ تو یقیناً میں تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا جس کے ساتھ میں تمہاری طرف بھیجا گیا، اور میرا رب تمہارا جانشین بنا دے گا تمہارے سوا ایک اور قوم کو، اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکو گے۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ جانشین بعد میں آنے والا، کسی کے دادا تھے، ان کے جانشین ان کے بعد کون ہے؟ ان کے بیٹے، ان کے بعد ہم آ گئے، یعنی ان کے بیٹے کے بیٹے یعنی پوتے صاحب آ گئے، تو بعد میں آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نگہبان حفاظت کرنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ قوم کی نافرمانی پر حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو تنبیہ کا مطلب ہوتا ہے وارننگ دینا، ڈرانا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم کو عذاب سے ہلاک کر کے کسی اور قوم کو جانشین بنا دے گا، تمہیں مٹا دے گا، کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت حفیظ، کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی طاقت سے باہر نہیں، اس بات کی طرف اشارہ کہ ہر بات اللہ کے علم اور اس کی قدرت میں ہے۔ بے شک قوم عاد کے لوگ دنیاوی وسائل، افرادی قوت اور جسمانی طاقت کے اعتبار سے دنیا سے بڑھ کر ہیں، ساری دنیا سے بڑھ کر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی گرفت کے مقابلے میں ان کا کوئی بس نہیں۔ جس وقت یہ لوگ قوم زمین پر تھی، یعنی قوم عاد کے لوگ، تو بڑا ان کا جسمانی قوت تھی، سب کچھ تھا، وسائل تھے، ترقی تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے نا، تو کسی کی طاقت، کسی کی قوت، کسی کی شان و شوکت، کسی کا اقتدار، کسی کی بادشاہت کچھ بھی بچا نہیں سکتی۔ اگلی آیت سورہ ہود کی آیت نمبر 58، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اور جب ہمارا حکم عذاب آ گیا، ہم نے نجات عطا فرمائی ہود علیہ السلام کو اور انہیں جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے، اور ہم نے انہیں شدید عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ قوم عاد کے نافرمانوں کا انجام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شدید عذاب آندھی کی صورت میں آیا، جس نے انہیں ہلاک کر دیا۔ ایک ہفتے بھر تک کے لیے آندھی چلتی رہی اور شدید آندھی سے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ قوم عاد کے فرما بردار لوگوں کا انجام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں عذاب سے بچا لیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے جو فرما بردار تھے، صاحب ایمان لوگ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بچایا اور عذاب سے محفوظ رکھا۔ اگلی آیت سورہ ہود کی آیت نمبر 59، وَتِلْكَ عَادٌ جَاحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ اور یہ قوم عاد کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش دشمن کے حکم کی پیروی کی۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 59۔ قوم عاد کے جرائم کا بیان، کیا حرکتیں تھی؟ جرم کی جمع جرائم۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا۔ نمبر 2، رسولوں کی نافرمانی کرنا، اور نمبر 3، سرکش اور مغرور لوگوں کی پیروی کرنا، جو ضدی قسم کے لوگ تھے، سردار قسم کے لوگ تھے، جنہوں نے حق کو جانتے بوجھتے جھٹلایا، اس قوم کے لوگوں نے ان کی پیروی کی۔ تو اللہ کی آیات کا انکار، اللہ کے رسولوں کی نافرمانی اور سرکش اور مغرور لوگوں کی پیروی کی، جس کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ لکھا ہے، رسول کی نافرمانی کرنا، کسی ایک رسول کو جھٹلانا اور اس کی نافرمانی کرنا، دراصل سب ہی انبیاء کرام کو جھٹلانا
اور ان کی نافرمانی کرنا ہے۔ ذکر یہ ہے کہ اس قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اب ایک سوال آتا ہے نا کہ ہود علیہ السلام اس قوم کی طرف بھیجے گئے، قوم عاد کی طرف، تو یہ رسول ہیں ان کے، یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اس قوم نے رسولوں کو جھٹلایا؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ سارے رسولوں کو کس نے بھیجا؟ اللہ نے۔ کوئی ایک رسول کو جھٹلائے تو اس نے اللہ کا ہی انکار کر دیا نا، کہ جو اللہ رسولوں کو بھیجتا ہے اس کے اختیار کا انکار کر دیا۔ تو کوئی ایک رسول کا انکار کرتا ہے وہ گویا کہ سارے ہی رسولوں کا انکار کرتا ہے۔ ایک رسول کی نافرمانی کرنا سارے رسولوں کی نافرمانی کرنے کے برابر ہے۔ اگلی آیت سورہ ہود کی آیت نمبر 60، وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ۔ اس آیت کا ترجمہ، اور اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی۔ آگاہ ہو جاؤ، بے شک قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا۔ آگاہ ہو جاؤ، قوم عاد کے لیے رحمت سے دوری ہے، یعنی ہود علیہ السلام کی قوم کے لیے۔ قوم عاد کا انجام دنیا اور آخرت میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی۔ ادھر بھی عذاب آیا، اور سب سے بڑا عذاب کہاں ہے؟ آخرت میں۔ لعنت کا مطلب ناراض ہو کر دور کر دینا ہے۔ لعنت کا مطلب ہے ناراض ہو کر دور کر دینا۔ یہ رحمت کی ضد ہے، یہ رحمت کی ضد ہے۔ لعنت کا لفظ رحمت کی اپوزٹ ہے، رحمت کی ضد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور اور محروم ہو جانا۔ قوم عاد رحمت سے دور ہو کر، قوم عاد رحمت سے دور کر کے دنیا میں بھی عبرتناک انداز سے ہلاک کی گئی، اور آخرت میں بھی ان کے لیے لعنت اور دائمی عذاب ہے۔ اس قوم کو دنیا میں رحمت سے دور کر دیا گیا، عبرتناک انداز سے ہلاک کی گئی یہ قوم، اور آخرت میں بھی ان لوگوں کے لیے لعنت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہوگی اور ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ یہ الحمدللہ ہم نے سورہ ہود کی جو چند آیات تھیں حضرت ہود علیہ السلام کے قصے سے متعلق وہ مکمل کی۔ اب اگلی آیات حضرت ہود ہی سے متعلق علیہ السلام سورہ شعراء کی آیات ہے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 123۔ اچھا، اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے نا، رسولوں کے واقعات میں سورہ اعراف بھی ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ ہود بھی پڑھ رہے ہیں، اور اب سورہ شعراء پڑھ رہے ہیں۔ یہی نوح علیہ السلام کے تعلق سے تھا، یہ اب ہود علیہ السلام کے تعلق سے، اور آئندہ صالح علیہ السلام کا قصہ آئے گا بعد کی کلاسز میں، تب بھی یہی انداز رہے گا۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 123، کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ قوم عاد کا تعارف، عاد ایک قبیلے کا نام تھا جو ان کے جد اعلیٰ، یعنی قوم کا وہ فرد جس سے پھر ان کا نسب چلا، جس شخص سے نسل چلتی ہے، نسب چلتا ہے، اور بعد میں اسی شخص سے اس نسل اور نسب کو یاد رکھا جاتا ہے، اس کو جد اعلیٰ کہتے ہیں۔ تو عاد ایک قبیلے کا نام تھا جو ان کے جد اعلیٰ، یعنی قوم کا وہ فرد جس سے پھر ان کا نسب چلا، اس کے نام پر تھا۔ اسی وجہ سے اس قبیلے اور قوم کا نام قوم عاد پڑ گیا۔ تو جس فرد سے یہ قبیلے کا سلسلہ چلا، اس کے نام پر ہی قوم کا نام قوم عاد پڑ گیا۔ اگلی آیت سورہ شعراء کی آیت نمبر 124، اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جب ان کی برادری کے فرد ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو نصیحت، قوم عاد کو، حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو تقوی یعنی پرہیزگاری اختیار کرنے کی نصیحت فرمائی۔ اللہ کی عبادت کی بھی دعوت پیغمبر دیتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی بھی نصیحت فرماتے۔ تقوی کسے کہتے ہیں پہلے بھی ہم نے سمجھا، پھر دوبارہ دہرا رہے ہیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے اور پھر ان تعلیمات پر ہم عمل بھی کرنے والے ہوں۔ تقوی اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا، اس کی نافرمانی سے بچنا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا۔ خوف کس بات کا؟ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ اچھا، کسی کو پتہ نہ چلے نا، سب کچھ اللہ کو پتہ ہے۔ ہم لوگوں سے چھپ سکتے ہیں نا، بچے ماں باپ سے چھپ سکتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے، یہ بڑوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ تو تقوی ہے اللہ کا خوف دل میں رکھنا، اس کی نافرمانی سے بچنا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا۔ تمام پیغمبروں نے اپنی قوموں کو یہ دعوت دی ہے۔ سورہ شعراء اگلی آیت ہے، آیت نمبر 125، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ تمام رسولوں نے یہ بات کہی، نوح علیہ السلام کے قصے میں بھی یہ بات تھی، سورہ شعراء کی ہی آیات میں یہاں دوبارہ وہ بات آ گئی، آئندہ بھی آئے گی انشاءاللہ۔ امانت دار رسول جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بغیر کسی کمی بیشی کے لوگوں تک پہنچا دے۔ امانت ہے نا پیغمبروں کے پاس اللہ کا کلام، اللہ کے دین کی تعلیم، تو وہ پوری کی پوری تعلیم پہنچا دیتے، کوئی کمی بیشی نہیں کرتے۔ کیوں؟ رسول امانت دار ہوتے ہیں۔ اگلی آیت سورہ شعراء آیت نمبر 126، یہ آگے بھی آئے گی انشاءاللہ دوبارہ۔
فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو اور میری اطاعت کرو، یہ بات آگے انشاءاللہ آئے گی، انشاءاللہ اگلی آیت میں اس کا ذکر آ جائے گا، اس کو ہم کریکٹ بھی کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو اور میری اطاعت کرو۔ اگلی آیت سورہ شعراء کی آیت نمبر 127، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو تمام جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ یہ بات پہلے بھی نوح علیہ السلام کی اسٹوری میں اور ان کے واقعے میں آئی، اب ہود علیہ السلام کے تعلق سے بھی آ رہی ہے۔ رسول کی دعوت کا اجر، رسول دعوت کا عمل صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اسی سے اجر و ثواب کی امید پر کرتے ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ لوگ کچھ مال دیں، لوگوں کے پیسے ان کو مل جائیں، قطعاً نہیں، بلکہ صرف وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ یہ بات پہلے بھی الحمدللہ ہم سمجھ چکے ہیں۔ سورہ شعراء کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 128، أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آیَةً تَعْبَثُونَ۔ ترجمہ، کیا تم ہر اونچی جگہ پر بغیر ضرورت کے ایک نشانی عمارت بناتے ہو؟ حضرت ہود علیہ السلام کا قوم عاد کو متوجہ کرنا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو بلا ضرورت عمارتیں بنانے پر متوجہ کیا۔ بلا ضرورت کا مطلب ضرورت نہیں ہے، نیڈ نہیں ہے، اور عمارتیں بنائی جا رہی ہیں، کنسٹرکشن کی جا رہی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری اور وسائل ضائع ہوتے ہیں بغیر کسی مقصد و ضرورت کے، اور یوں ہی فخر اور ریاکاری، ریاکاری کہتے دکھانے کو، دکھاوا کرنا، شو آف کرنا، تو بغیر کسی مقصد اور ضرورت کے اور یوں ہی فخر اور ریاکاری اور نمود و نمائش کے لیے ایسے ہی عمارتیں بناتے چلے جانا، یہ تو غلط بات ہے۔ اور نمود و نمائش بھی کہتے ہیں ریاکاری کرنے کو، دکھاوا کرنے کو، شو آف کرنے کو۔ اس سے ایک طرف تو مال اور وقت دونوں کا ضیاع ہے، اور دوسری طرف اس سے آخرت کی تیاری کے اصل مقصد سے غفلت پیدا ہوتی ہے، جو کہ خرابیوں اور فسادات کی بنیادی جڑ ہے۔ تو یہ قوم بلا ضرورت عمارتیں بناتی اور تعمیرات خوب کرتی، کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ہاں ضرورت ہو تو آدمی گھر بھی بنائے گا، کاروبار کے لیے آفس بھی بنائے گا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ بلا ضرورت بنا رہو، اسی میں لگے رہنا، تو اس سے وقت بھی ضائع ہوتا ہے، مال بھی ضائع ہوتا ہے، آدمی غافل ہو جاتا ہے اپنی اصل زندگی آخرت سے۔ اس لیے قوم عاد کو ہود علیہ السلام نے اس پر توجہ دلائی۔ اگلی آیت سورہ شعراء کی آیت نمبر 129، وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ۔ ترجمہ، اور تم بڑے بڑے محلات بناتے ہو گویا تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ اس آیت کی تشریح، حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کو مزید متوجہ کرنا اور توجہ دلائی انہوں نے۔ قوم عاد کے اس ارادے سے مکانات اور محلات بنانا کہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اس پہ توجہ دلائی۔ یہاں تمہیں ہمیشہ تھوڑی رہنا ہے بھائی، جس قدر ضرورت ہے اتنا رہنا ہے، ہمیشہ تو کہاں رہنا ہے؟ آخرت کی زندگی میں وہاں کی فکر کرو۔ یہاں اسی محلات کے بنانے اور جائیداد کے بڑھانے میں اتنے نہ گم ہو جاؤ کہ اصل زندگی آخرت کے ٹھکانے کو فراموش کر دو۔ اس پر انہوں نے قوم کو توجہ دلائی۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 130 ہے، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ۔ اور جب تم کسی کی پکڑ کرتے ہو تو سخت جابر بن کر پکڑتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو تنبیہ، وہ لوگ کمزوروں پر ظلم و زیادتی کے ساتھ چڑھائی کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس بات سے ان کو روکا۔ جن کے پاس طاقت آ گئی وہ کمزور لوگوں پر ظلم کرتے، جیسے آج بھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا، بڑی طاقتور اقوام ہوتی چھوٹی قوموں پر ظلم و ستم کرتی۔ اسی طرح کچھ لوگ ظالم و جابر بن جاتے، جن کے پاس قوت ہوتی ہے کمزور لوگوں پر، غریب لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم بھی یہ گناہ کرتی تھی، حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں کو یہ کمزوروں پر ظلم و ستم کرنے سے روکا۔ عملی پہلو، ہمیں بھی اپنے سے کمزور اور ماتحت لوگوں سے ظلم و زیادتی کے بجائے شفقت و رحمت سے پیش آنا چاہیے۔ جو ہمارے زیر تحت ہوں، کمزور لوگ ہیں، ہمارے نیچے کام کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بڑوں کی میں بات کر رہا ہوں، بچوں کی بات نہیں کر رہا، تو جو کمزور ہوں، کام کاج ہمارے زیر تحت کرتے ہوں، ان کے ساتھ شفقت اور نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ آخری آیت ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 131، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونَ۔ لہذا اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ آیت پہلے بھی آئی تھی، دوبارہ دہرائی گئی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا قوم سے فرمان،
اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اپنی اطاعت کرنے کی دعوت دی۔ یہ پیغمبروں کی بنیادی دعوت۔ الحمدللہ سورہ شعراء کی بھی کچھ آیات کا ہم نے مطالعہ کیا، کچھ آیات اور ہیں حضرت ہود علیہ السلام کے قصے کے تعلق سے سورہ شعراء کی، وہ اگلی کلاس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو قرآن سے مزید محبت عطا فرمائے، اس سے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔